اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو کہ دلوں کے بھید جانتا ہے اور ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ واقعہ معراج۔ معراج کے معنی بلندی کے ہیں اور اس کی مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور انہیں اپنی زیارت کا شرف دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح سناتے ہیں کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جو پلک جھپکتے ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ واقعہ معراج 27 رجب کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب یہ واقعہ معراج سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، واقعہ معراج کا ذکر کیا، تو کفار نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا حال بتایا اور راستے میں مسافروں سے ملاقات سے آگاہ کیا۔ اس بات کو سننے سے کفار نے انکار کر دیا کہ اس واقعے کی تصدیق کی تو سب کچھ ویسے ہی پایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا۔ کفار نے واقعہ معراج سن کر حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یہ سچ ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں، یہ واقعہ سچ ہے۔ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ واقعہ معراج کی تفصیل بتاتے ہوئے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے براق پر سوار کر کے مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے اور براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اسی لمحے براق کا قدم اسی جگہ پر ہوتا۔ اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اس کا پہلا قدم آسمان پر بڑھا۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ساتھ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت کے سفر میں راستے میں کئی واقعے رونما ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک جگہ براق سے اترنے کے لیے کہا اور میں وہاں اترا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کثرت سے کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے، تو میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محبوب خدا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں۔ تو جبرائیل نے کہا، یہ یثرب ہے، جو کہ بعد میں مدینہ کہلائے گا۔ اور جب انہیں آپ اسلام کی دعوت دیں گے تو آپ کو بہت ستائیں گے۔ اور پھر ہم روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور مقام پر اتارا گیا اور کہا، پیغمبر خدا، یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ تو میں نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا، حضور، یہ وادی سینا ہے، شجر موسیٰ، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور انہیں نبوت کا شرف دیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلے تو یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا گیا، تو میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا، یہ مدینے کا علاقہ ہے۔
یہ مدین کا علاقہ ہے، شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ پھر ہم آگے چلے اور ایک اور مقام پر اترے اور کہا گیا یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے، تو میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ اور ہم آگے بڑھے اور ہم کچھ ہی فاصلے پر آگے بڑھے تو ایک بڑھیا نے آواز دی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو جواب نہ دیں اور آگے بڑھیں۔ تو کچھ ہم آگے بڑھے تو ایک بوڑھے آدمی نے آواز دی، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اس کو بھی کوئی جواب نہ دیں اور آگے چلیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ یہ بڑھیا دنیا تھی، اس لیے آپ کو آواز دے رہی تھی۔ میں نے آپ کو منع کیا، اگر آپ اس کی طرف جاتے تو آپ کی امت بھی دنیا میں پڑ جاتی اور دنیا کی ہو کر رہ جاتی، اسی لیے میں نے آپ کو ان کی طرف بڑھنے سے اور ان کا جواب دینے سے منع کیا تھا۔ تو اس لیے انشاءاللہ آپ کی امت بھی دنیا سے محفوظ رہے گی۔ اور یہ بوڑھا آدمی ابلیس تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو وہ مالعون آپ کی امت پر اپنا حق جتاتا اور اپنا حصہ ڈال دیتا۔ میں نے اس لیے آپ کو اس کا جواب دینے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کو بوڑھا اس لیے بتایا ہے کہ اس کی اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے دنیا اور اس کی کوئی زندگی نہیں رہی، یہ کسی وقت بھی مر جائے گی اور اس کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ گویا میں بہت مقدس پایا تو میں بیت اللہ مقدس تک پہنچا تو مجھے براق سے اتارا گیا اور جبرائیل نے زمین سے ایک پتھر لیا اور اس پتھر میں سوراخ کیا اور براق کی رسی اس سے باندھ دی اور براق کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا اور میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا اور وہاں مؤذن نے اذان دی اور لوگ آنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ بھر گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز تھی جو آپ معراج سے پہلے پڑھا چکے تھے اور یہ نفل نماز تھی۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ اس کے بعد سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے نماز پڑھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر تقریر کی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تقریر کی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر تقریر کی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی تقریر کی، اسی طرح تمام انبیاء کرام آئے اور انہوں نے تقریر کی۔ جب سب نے تقریر کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا آپ جانتے ہیں یہ سب لوگ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب انبیاء کرام ہیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم النبی بنا کر بھیجا ہے۔ نماز کے فوراً بعد تمام انبیاء کرام واپس چلے گئے کیونکہ انہوں نے آپ کا آسمان پر بھی استقبال کرنا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل اور میں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی رکھی جو بہت لمبی اور بہت ہی خوبصورت تھی، جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اور 7 آسمانوں کی مسافت کا سفر 7000 سال بنتا ہے اور 7 آسمانوں پر میری سب سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے سفر پر جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے جبرائیل تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب جبرائیل تو میرا رفیق سفر ہے، تو مجھے تنہا چھوڑ رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے نور اور جلال سے میرے پر جل جائیں گے، اس وجہ سے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی جمع ہے، اور اس لیے کوئی فرشتہ بھی اس کے اوپر نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی۔ اس لیے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام کی پرواز بھی تھم گئی، لیکن یہ نبی کی شان تھی جو ابھی تک جاری تھی پرواز۔ اس لیے آپ رسول اللہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ 8ویں مقام پر پہنچے، اس کی موٹائی 500 سال تھی، اور اس سے اوپر بھی آپ پہنچے، اور پھر وہاں معراج ہوئی۔ یہ مقام تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے تھے، جہاں فرشتوں کے قلم کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں وہ آوازیں سن رہا تھا ان کی، اور 9ویں معراج تھی، اور اس کے اوپر بھی ان کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیت تھی۔ یہ مقام اہلیت تھی، اور اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ تیرا بندہ پہنچ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار براہ راست کیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کی کبریائی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ وہ مقام اہلیت تھا جہاں آپ جا پہنچے، یعنی کہ 10ویں معراج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی، جو باب آدم ہیں۔ جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے بڑوں سے ملتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی ملاقات حضرت آدم سے کروائی، پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی۔ اس ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جو قریب قیامت جو دین اسلام کو تقویت ملے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے قریب آئیں گے اور دین اسلام کو ایک کر کے دکھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، جو نبی آئے گا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ ہر نبی کی یہ دعا تھی کہ اے کاش ہم اس نبی کے زمانے میں آ جائیں، محمد کی نصرت کریں، لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے اور اس دین محمد کی نصرت کریں گے، اور اس طرح اسلام کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کو کتنی تکلیفیں ملی، اور مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، اور جیل کاٹی، اور کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر مصر نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ اسی طرح اس دین کے راستے میں آپ کو بھی دشواریاں پیش آئیں گی، اور پھر ایک دن فتح یاب ہو جائیں گے، پورے عرب اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ جو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا، قلم سے لکھنا شروع کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اشارہ دیا کہ آپ بھی اسلام میں لوگوں کو خطوط لکھیں گے۔ اس سے ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی۔ پھر آپ 5ویں آسمان کی طرف بڑھے، وہاں آپ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں اس بات کا اشارہ تھا کہ انہوں نے
بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا تھا، شرک اور کہا تھا شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو۔ ماننے والوں نے مان لیا تھا اور جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جب آپ بھی اعلان نبوت کریں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ جنگ کریں گے اور اس جنگ میں بہت سے لوگ قتل ہوں گے، اور بلا شبہ غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس میں اس بات کا اشارہ تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام جو آگے خلیفہ تھے اور دوسرے ان کے نائب نبی تھے وہ یوشع علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا۔ بالکل اسی طرح اے اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا جائے گا، اور اسی طرح حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ملک شام کو فتح کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کے وہ جدائے امجد ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بہت سے معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ساتویں آسمان پر بیٹھے تھے، جسے ظاہر کیا گیا کہ جیسے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہے، تو فرمایا گیا کہ رسول اللہ آپ بھی اسی طرح بیت اللہ کا حج کریں گے اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے۔ یہ 8ویں معراج تھی۔ اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ انتہا ہے ہر چیز کی، رسول اللہ کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی اور بہت سی جنگیں لڑیں اور کفار سے ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد آپ 9ویں معراج پر گئے۔ یہ اس بات کا اشارہ ملا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئیں گے، اور غزوہ تبوک یہود اور نصارہ کے ہوں گے۔ یہود اور نصارہ کے جو بادشاہ ہوں گے وہ تبوک لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر فتح عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی 10ویں معراج ہوئی۔ اور 10ویں معراج پر اس میں مقام الوہیت میں پہنچ گئے۔ آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور آپ نے براہ راست ملاقات فرمائی۔ یہاں پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کمال کو پہنچ گئے، آپ نے اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے اور کمال کو پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے، اور 10ویں ہجری میں آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، یعنی وصال فرما جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے مجھے بتا تجھے کس لقب سے نوازوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مجھے عبدی کا لقب بہت زیادہ پسند ہے۔ عبدی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ اے اللہ میں تیری بندگی کروں گا اور تیرا بندہ بن کر رہوں گا، مجھے اس لیے یہ لقب بہت زیادہ پسند ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ واقعہ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے عطا کیے تھے۔ پہلا تحفہ نماز کا تھا، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں جس میں سے کم کر کے 5 ہو گئی تھیں، اور دوسرا تحفہ روزہ تھا اور آمن الرسول سورۃ بقرہ کی آخری آیت جو ہے۔ تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ آپ کی امت شرک سے بچی رہے گی تو میں خود اس کے تمام کبیرہ گناہ معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ کہ جب خدا خود یہ تحفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے،
اور یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس ماہ کو غم کا ماہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غم سے نکالنے کے لیے 7 آسمانوں کی معراج کروائی۔ معراج کے لفظی معنی ہیں بلندی، کیونکہ یہ سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ سماں کیسا ذی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ آمین ثم آمین۔